الزام کیوں لگایا، شہرت کو نقصان کیوں پہنچایا؟ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ اہم خبر دیں آپ کو، وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے عمران خان کے خلاف درخواست دائر کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے عمران خان کا عدالت میں سامنا کرنے کو تیار ہیں۔ 10 ارب کی پیشکش کا الزام لگانے پر 10 ارب روپے کے ہرجانے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ عمران خان نے جھوٹ بول کر شہرت کو نقصان پہنچایا، معافی مانگنے یا پھر الزام واپس لینے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے مصطفیٰ رمدے ایڈوکیٹ کے توسط سے دعویٰ دائر کیا۔ عمران خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب پر 10 ارب روپے رشوت دینے کا الزام لگایا تھا۔ وزیر اعلیٰ نے موقف اپنایا ہے کہ عمران خان نے جھوٹ بول کر شہرت کو نقصان پہنچایا۔ شہباز شریف اور نواز شریف، یہ میری بات سن لو، آج مجھے 10 ارب روپے کی آفر آئی اور جو آفر لے کے آیا اس کو کہا گیا کہ 2 ارب تمہیں دیں گے اگر تم اسے منا لو، اور بڑا اچھا ہو کہ آپ مجھے عدالت میں لے کے جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف سیشن عدالت لاہور میں 10 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا ہے۔ ان کی طرف سے مصطفیٰ رمدے ایڈوکیٹ نے دعویٰ دائر کیا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف پر 10 ارب روپے رشوت کی پیشکش کا جھوٹا الزام عائد کر کے ان کی شہرت اور ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ دعوے میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے اس الزام کے حوالے سے اخباری بیانات اور ٹی وی انٹرویوز کو بطور شواہد پیش کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وکیل مصطفیٰ رمدے ایڈوکیٹ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب پر جھوٹے الزامات عائد کیے جس پر انہیں عدالت میں جواب دینا پڑے گا۔ الزامات لگائے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں، بے بنیاد ہیں اور ہتک امیز ہیں، اور 10 بلین کے انہوں نے الزامات لگائے تھے اور 10 بلین کے جو ہے وہ ڈیمیجز وہ اس کی ریکوری جو ہے وہ مانگی گئی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج لاہور اسفر کمال نے دعوے کی ابتدائی سماعت کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے 21 جولائی تک جواب طلب کر لیا ہے۔ رپورٹر نوین علی اور کیمرامین محمد ریحان کے ساتھ ریاض شاکر، جیو نیوز لاہور۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ جے آئی ٹی نے قطری شہزادے شیخ حمد بن جاسم کو آخری خط لکھ دیا ہے۔ جے آئی ٹی نے قطری شہزادے سے کہا ہے کہ آپ پاکستانی دائرہ اختیار تسلیم کر چکے، اب انکار نہیں کر سکتے، خط کی تصدیق ہی نہیں تفتیش چاہتے ہیں۔ جے آئی ٹی نے قطری شہزادے سے فیکس یا ای میل سے جواب جمع کرانے اور اصلی دستاویزات کوریئر کرنے کی درخواست بھی کی ہے۔ جے آئی ٹی نے خط میں یہ بھی واضح کر دیا کہ کسی فرد یا افراد کے خلاف ریفرنس دائر ہوا تو قطری شہزادے کو عدالت میں پیش ہونا پڑ سکتا ہے۔ جے آئی ٹی کا کہنا ہے کہ خط کا جواب نہ آیا تو رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیں گے۔ پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے قائم جے آئی ٹی نے قطر کے شہزادے شیخ حمد بن جاسم بن جابر الثانی کو آخری خط لکھا ہے۔ اس خط کے مطابق مشترکہ تحقیقاتی ٹیم سمجھتی ہے کہ حسین اور حسن نواز کے بارے میں قطری شہزادے کے خط کی تصدیق اور تحقیقات اہم ہیں۔ خط میں شیخ حمد بن جاسم سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے پاکستانی دائرہ اختیار تسلیم کر لیا، اب وہ انکار نہیں کر سکتے۔ قطری شہزادے سے خط کی تصدیق نہیں، تفتیش مطلوب ہے۔ قطری شہزادے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے اختیار کردہ موقف سے گزشتہ خطوط کی ساکھ پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ خط کا جواب دینے میں تاخیر کی وجہ سے محدود وقت کا نقصان ہوا۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے مبینہ جرم میں ملوث فرد یا افراد کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا حکم دیا تو قطری شہزادے کو متعلقہ احتساب عدالت کے روبرو پیش ہونے کے امکانات خارج از امکان قرار نہیں دیے جا سکتے۔ قطری شہزادے کے نام لکھے گئے خط میں الثانی سے تحقیقات کے بارے میں وزیر اعظم نواز شریف کا کوئی ذکر شامل نہیں۔ جے آئی ٹی نے خط میں لکھا ہے کہ ایک بار پھر قطری شہزادے سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ فیکس یا ای میل کے ذریعے اپنا جواب جمع کرائیں، جس کے بعد آپ دستخط شدہ اصلی دستاویزات کوریئر کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ خط میں جے آئی ٹی نے واضح کیا ہے کہ ایسا کرنے میں ناکامی کی صورت میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم قطری شہزادے سے مزید کوئی رابطہ کیے بغیر مزید کارروائی کرے گی اور سپریم کورٹ میں اپنی رپورٹ جمع کرا دے گی۔ جے آئی ٹی نے قطری شہزادے کو 13 مئی کو خط لکھا تھا جس میں درخواست کی گئی تھی کہ وہ جے آئی ٹی کے روبرو اپنا بیان ریکارڈ کرائیں۔ اس کے بعد جے آئی ٹی نے 24 مئی اور 22 جون کو خط بھیجا جس کا مقصد قطری شہزادے کے 5 نومبر 2016 اور 22 دسمبر 2016 کو لکھے گئے خطوط کی تصدیق اور تحقیقات تھا۔
عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے شریف خاندان پر پینما پیپر کیس سے متعلق تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ قدرت کی پکڑ میں آ گئے ہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ اگر قطری شہزادے کو یہ لوگ لے آئیں تو ٹھیک ہے، ورنہ قط کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ 2 ججوں نے کہا کہ یہ صادق اور امین نہیں، 3 نے کہا یہ سسیلین مافیا ہیں۔ شیخ رشید پیش گوئی کرنا نہیں بھولے، انہوں نے کہا کہ پچھلی دفعہ قربانی سے پہلے قصائی بھاگ گیا تھا، اس بار یقین سے کہتا ہوں کہ عید سے پہلے یہ معاملہ نمٹ جائے گا۔ یہ پاناما لیک یہ قدرت کی پکڑ میں آ گئے ہوئے ہیں۔ اس کیس میں تو کسی نے کوئی رول پلے نہیں کیا جی، انہوں نے خود خط لکھا سپریم کورٹ کو کہ ہم تو کہتے تھے ہمارے ساتھ مل کر TOR بنا لو، انہوں نے کہا جناب آپ کے ساتھ مل کر تو نہیں بنائیں گے، تو انہوں نے ایک انویسٹیگیشن JIT بنا دی، انہوں نے مٹھائیاں بانٹی کہ جناب علی، 2 نے ہمیں گاڈ فادر کہا، 3 نے، ان کو یہ نہیں پتا تھا، تیسروں نے بعد میں کہتا ہے کہ سسلی مافیا ہے۔ سارے کھیل کو ایک قطری شہزادے کے گرد گھما دیا۔ پہلے تو کس طرح لے آئے تھے جب قطری شہزادے کے بھائی کو جب ہیلی کاپٹر کیس تھا، 2 دن باقی ہیں، اگر لے آئے تو فادیا، ورنہ ہیر سے جو ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ یہ 5 ججز کا مشترکہ اور متفقہ فیصلہ ہے کہ ہیر سے کی کوئی حیثیت نہیں ہے قانونی۔ پچھلی دفعہ تو قصائی بھاگ گیا قربانی سے پہلے، اس دفعہ تو عدلیہ کا ترازو ہے جی، 8 ہفتوں کے اندر اندر یہ، اگر پچھلے سال میں نے قربانی کہا تھا وہ سال غلط ہو گیا ہوگا، اس سال ہو جائے گی۔ اگر پینما کا یہ جو مقدمہ ہے اگلے الیکشنز تک طول پکڑتا ہے تو آپ کو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ پھر یہ ملک ہی بیٹھ جائے گا اگر اس طرح اگلے الیکشن تک طول پکڑا، پھر تو نواز شریف جیت گیا۔ خبر ہے نون لیگ کے سابق سینیٹر نہال ہاشمی کی متنازع تقریر کے معاملے کی، جس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور نہال ہاشمی نے سپریم کورٹ میں نیا جواب جمع کرا دیا ہے۔ نہال ہاشمی نے موقف اختیار کیا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی فوری طور پر روکی جائے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں زیر سماعت فوجداری مقدمے کی کارروائی روکی جائے۔ نون لیگ کے سابق سینیٹر نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ اٹارنی جنرل کو کیس میں استغاثہ نہیں بنایا جا سکتا۔ نہال ہاشمی کے دھمکی آمیز بیان سے متعلق کیس کی سماعت 10 جولائی کو ہوگی۔ سپریم کورٹ نے نہال ہاشمی پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ خبر ہے پنجاب اسمبلی سے، جہاں حزب اختلاف نے قرارداد جمع کرائی ہے کہ وزیر اعظم کی JIT میں بطور ملزم پیشی سے ملک کی دنیا میں جگ ہسائی ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے تک وزیر اعظم فی الفور عہدے سے مستعفی ہو جائیں۔ پنجاب اسمبلی کی متحدہ اپوزیشن نے وزیر اعظم کے استعفے کے لیے قرارداد جمع کرا دی ہے۔ یہ قرارداد تحریک انصاف، جماعت اسلامی، مسلم لیگ قاف اور پیپلز پارٹی کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی سے خبر، جہاں حزب اختلاف نے قرارداد جمع کرائی ہے کہ وزیر اعظم کی JIT میں بطور ملزم پیشی سے ملک کی دنیا میں جگ ہسائی ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے تک وزیر اعظم فی الفور عہدے سے مستعفی ہو جائیں۔ پنجاب اسمبلی کی متحدہ اپوزیشن نے وزیر اعظم کے استعفے کے لیے قرارداد جمع کرا دی ہے۔ اوگرا نے سانحہ احمد پور شرکیہ کی تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ اوگرا نے واقعے میں نجی آئل کمپنی کو قصوروار ٹھہرا دیا ہے۔ اوگرا نے آئل کمپنی پر 1 کروڑ روپے جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سانحہ احمد پور شرقیہ میں آئل ٹینکر میں لگی آگ کے باعث 200 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ سیف الرحمان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے مزید بات کریں گے۔ سیف الرحمان بتائے گا تحقیقاتی رپورٹ میں مزید کیا بات سامنے آئی ہے، کیا انکشافات سامنے آئے ہیں؟ دیکھیں، سانحہ احمد پور ایسٹ کے بعد اوگرا کی طرف سے 3rd پارٹی انسپیکشن کروائی گئی ہے اور 2 کمپنیاں ہائر کی گئی تھی جنہوں نے رپورٹ مرتب کی اور اوگرا کو جمع کروائی، جس کے بعد اس رپورٹ کو بیس بنا کر اوگرا نے اپنا فیصلہ جاری کیا ہے۔ جو نجی کمپنی ہے اس کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے، اسے 1 کروڑ جرمانہ کیا گیا ہے، ساتھ ساتھ جو جاں بحق ہونے والے افراد ہیں ان کو 10 لاکھ روپے ہر ایک کو دیا جائے گا اور زخمیوں کو 5 لاکھ روپے ادائیگی کی جائے گی۔ اس میں یہ کہا گیا ہے فیصلے میں اور رپورٹ میں کہ جو نجی آئل کمپنی کا جو آئل ٹینکر تھا بالکل غیر معیاری تھا۔ متعلقہ کمپنی نے اس ٹینکر کے حوالے سے نہ تو اوگرا کے رولز کو فالو کیا، نہ ہی ایکسپلوسو ڈپارٹمنٹ جو وزارت صنعت کے اندر آتا ہے اس کے جو قوانین تھے ان کو پورا کیا، اور ٹینکر کا جو فٹنس سرٹیفکیٹ تھا وہ بھی جعلی نکلا ہے۔ آئل کمپنی کسی بھی حوالے سے جو تکنیکی معیارات تھے اس کو پورا نہیں کیا آئل ٹینکر نے۔ تو 50,000 لیٹر کی جب آپ نقل و حرکت کرتے ہیں تو اس کے لیے آئل ٹینکر کی جو ایکسل ہیں اس کو 5 ہونا چاہیے، جبکہ اس میں جو ہے وہ 4 ایکسل والا آئل ٹینکر استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ ٹینکر الٹنے کے باعث تیل بہہ گیا اور مقامی جو انتظامیہ تھی وہ بھی فوری طور پر حرکت میں نہ آئی، اور ساتھ ساتھ جو موٹر وے پالیس تھی اس نے بھی فوری جائے حادثہ کو محفوظ نہ بنایا۔
تو اوگرا نے اپنے جو ڈیسیجن ہے اس میں فوری طور پر جو نجی آئل کمپنی ہے یہ کہا ہے کہ ہمارا جو ڈیسیجن ہے اس پر فوری طور پر عمل درآمد کو یقینی بنائے. جی بہت شکریہ سیف الرحمان، آپ نے اپڈیٹ کیا. کراچی سے خبر، جہاں پر پلاسٹک دانہ فیکٹری میں لگی آگ کی شدت سے عمارت گر گئی ہے. آگ کی لپیٹ میں آنے سے کپڑا اور دھاگا بنانے والی 2 فیکٹریاں بھی متاثر ہوئی ہیں. فائر بریگیڈ نے 4 گھنٹے کی کوششوں کے بعد آگ پر قابو پا لیا. آگ لگنے کے وقت فیکٹری میں کام کرنے والے مزدوروں کو پہلے ہی نکال لیا گیا تھا. نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں پلاسٹک دانہ بنانے والی فیکٹری میں صبح سویرے آگ بھڑک اٹھی. ابتدائی طور پر آگ پر قابو پانے کے لیے 5 فائر ٹینڈرز نے حصہ لیا، تاہم آگ کی شدت کے باعث مزید فائر ٹینڈرز، اسنارکل اور واٹر باؤزر کو طلب کیا گیا. ڈپٹی چیف آفیسر امتیاز افضل کے مطابق واقعے کے وقت فیکٹری میں 8 مزدور کام کر رہے تھے جنہیں بروقت نکال لیا گیا. فائر بریگیڈ کو گلیاں تنگ ہونے کی وجہ سے آگ بجھانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اتنی بڑی آگ نہیں ہوتی اگر بلڈنگ گرتی نہیں تو جب تک یہ ہم فائر فائٹنگ ورک کر چکے ہوتے. ٹائملی اسٹاف تھا، ٹرین تھا، کوالیفائڈ ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اپنے لائف کو بھی سیو کرا اور اس کو کور کیا. پلاسٹک دانے کی فیکٹری میں لگنے والی آگ نے کپڑا اور دھاگا بنانے والی قریبی 2 فیکٹریوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا. فائر بریگیڈ نے جدوجہد کر کے دونوں فیکٹریوں کی آگ بجھا دی. آگ لگنے کی وجوہات تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہیں. کیمرامین ناصر علی، محمد ساجد، سجاد حسین اور رپورٹر کاشف مشتاق کے ساتھ ذیشان شاہ، جیو نیوز، کراچی. نیو کراچی پلاسٹک دانے کی فیکٹری میں لگنے والی آگ کو بجھا دیا گیا ہے. آگ لگنے کے باعث فیکٹری کی عمارت مکمل طور پر گر گئی ہے. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز ذیشان شاہ. جی بالکل، میں اس وقت نیو کراچی گودرا کے مقام پر موجود ہوں. یہاں پر رات تقریباً 3 سے 3:30 بجے کے درمیان ایک فیکٹری میں آگ لگی تھی. پلاسٹک دانے کی یہ فیکٹری تھی. تقریباً 3:56 کے فائر بریگیڈ حکام کو اس حوالے سے انفارمیشن ملی، جس کے بعد میں تقریباً 6 فائر ٹینڈرز اور 2 واٹر باؤزرز موقع پر پہنچے آگ کو کنٹرول کرنے کے لیے. کافی بڑے ایک رقبے پہ یہ فیکٹری بنی ہوئی تھی. اس کے دونوں سائڈوں پہ ایک جانب کپڑے کی فیکٹری ہے جبکہ دوسری جانب دھاگے کی فیکٹری ہے. آگ نے دونوں فیکٹریوں کی لپیٹ میں پہنچا تھا. فائر فائٹر جب یہاں پر پہنچے تو انہوں نے فوری طور پہ سب سے پہلے آگ دھاگے کی اور کپڑے کی فیکٹری میں لگنے والی آگ کو کنٹرول کیا. آگ کو مزید آگے بڑھنے سے روکا، کنٹین کیا، اور اس کے بعد میں اس آگ کو بجھانے کا سلسلہ شروع ہوا. جو ایک سب سے زیادہ جو شکایت دیکھنے میں آئی ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی یہاں پہ ایمرجنسی ایگزٹ موجود نہیں تھا. ساتھ ہی ساتھ عمارت کے اندر کسی بھی قسم کا جو ابتدائی طور پہ آگ لگ جانے کی صورت میں اس سے نمٹنے کی تدابیر جو یہاں پر موجود نہیں تھی. فائر بریگیڈ جب تک یہاں پر پہنچی تب تک آگ نے خاصا پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا. اس وقت کولنگ کا عمل جاری ہے، تاہم کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 1 سے 2 گھنٹے مزید لگیں گے اس مکمل طور پہ اس آگ کو قابو کرنے کے لیے. جی کراچی کی عمارت میں لگنے والی آگ پر قابو پانے کے لیے کم وسائل کے باوجود فائر فائٹرز کی کوششیں قابل تعریف ہیں. لیکن ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کچھ اور ماہر ریسکیو اہلکاروں کے بارے میں. ڈینمارک کرین آپریٹر نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ساتھی کو بچا لیا. ڈینمارک میں عمارت کی چھت پر لگی آگ بجھانے کی کوشش میں ایک ریسکیو اہلکار شعلوں میں گھر گیا. اس دوران زمین پر موجود ریسکیو کرین کے آپریٹر نے خطرے کو بھانپ کر فوری طور پر کرین کا رخ عمارت کی جانب کیا، جہاں سے شعلوں میں گھرے امدادی کارکن نے کرین کی زنجیر پکڑ لی. کرین آپریٹر نے ہنگامی بنیادوں پر کرین کا رخ آگ سے دور کیا اور اپنے ساتھی کو باحفاظت زمین پر اتار دیا. ابھی آپ کو بتائیں سپریم کورٹ کا فیڈرل بی ایریا کراچی میں سنیما گھر بنائے جانے والے مرکز اسلامی کو اصل حالت میں بحال کرنے کا حکم. سپریم کورٹ نے ٹھیکیدار کے حق میں سندھ ہائی کورٹ کا حکم امتناع ختم کر دیا ہے. عدالت کا مرکز اسلامی کو سنیما گھر میں تبدیل کرنے والے ٹھیکیدار کے خلاف کارروائی کا حکم دیا گیا ہے. سپریم کورٹ کی جانب سے فیڈرل بی ایریا کراچی میں سنیما گھر بنائے جانے والے مرکز اسلامی کو اصل حالت میں بحال کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے اور سپریم کورٹ نے ٹھیکیدار کے حق میں سندھ ہائی کورٹ کا حکم امتناع ختم کر دیا ہے. ڈالر کی قدر کا بحران اب تک مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکا. روپے کے مقابلے میں ڈالر کی آج بھی اونچی اڑان ہے. انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں آج بھی اضافہ ہوا ہے. انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 105 روپے 70 پیسے سے بڑھ کر 106 روپے پر آ گیا ہے. ڈالر کی قدر کا بحران اب تک مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکا.
डॉलर का बहरान आते ही स्टेट बैंक को मुस्तकिल गवर्नर मिल गया है। साबिक सेक्रेटरी खजाना तारिक बाजवा गवर्नर स्टेट बैंक उनको मुकर्रर कर दिया गया है। ओहदे का चार्ज संभालते ही डॉलर रेट के मामले पर तहकीकाती कमेटी तश्कील दी जाएगी। सदर मुमलिकत ने तारिक बाजवा की तकर्री की मंजूरी दे दी है और डॉलर का बहरान आते ही स्टेट बैंक को मुस्तकिल गवर्नर भी मिल गया है। गवर्नर स्टेट बैंक की तैनाती की मंजूरी सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन ने रात गए दी। ज़राए के मुताबिक तारिक बाजवा की बतौर गवर्नर स्टेट बैंक तैनाती के लिए सिफारिश वजारत खजाना ने की थी। वजीर आजम नवाज शरीफ ने वजारत खजाना से इत्तफाक करते हुए तारिक बाजवा का नाम सदर मुमलिकत को भिजवाया था। वो अमेरिका में कमर्शियल काउंसलर के तौर पर भी तैनात रहे, जबकि 2.5 साल तक चेयरमैन FPR के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। ज़राए का कहना है कि FPR में तैनाती के दौरान पंजाब के इंतहाई ताकतवर सियासतदान उनके खिलाफ हो गए थे, जिसकी बिना पर उन्हें FPR से तब्दील किया गया। ज़राए के मुताबिक वजीर खजाना इसहाक डार काफी अरसे से तारिक बाजवा को गवर्नर स्टेट बैंक तैनात करना चाह रहे थे, लेकिन उनकी तैनाती में पंजाब की बाअसर सियासी शख्सियत रुकावट थी। तारिक बाजवा सेक्रेटरी इक्तिसादी उमूर और सेक्रेटरी खजाना भी रह चुके हैं। वो तीसरे फर्द हैं जो सिविल सर्विस से गवर्नर स्टेट बैंक तैनात हुए। इससे पहले 2 गवर्नर स्टेट बैंक मोहम्मद याकूब और गुलाम इसहाक खान भी सिविल सर्विस से ताल्लुक रखते थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कराची के हल्का PS 114 में ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुहिम जोरों पर है। हल्के में हर जानिब पार्टी परचमों और उम्मीदवारों के बैनर्स की भरमार है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कसीम सईद। जी, ये PS 114 की हुदूद है और इलाका है महमूदाबाद। यहाँ से इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। 9 जुलाई को इस हल्के में ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। इंतखाबी मुहिम तमाम सियासी जमातों की जानिब से उरूज पर है। जिन सियासी जमातों के दरमियान मुकाबला मुतवक्का है उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ और उसके अलावा जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं, जिनकी जानिब से जो इंतखाबी मुहिम है वो ज़ोर शोर से जारी है। इसका एक रुख आप इस तरह भी देख सकते हैं कि जो इलाका है उस पूरे इलाके में सियासी जमातों के परचमों की भरमार कर दी गई है। जो बैनर्स हैं उम्मीदवारों की उनकी भरमार कर दी गई है। यहाँ पर पूरे इलाके में आप अगर नज़र ऊपर उठाएं तो साहिबान से ज़्यादा आपको ये सियासी परचम नज़र आते हैं। इस तरह पोल्स के ऊपर ये बैनर्स लगे हुए हैं। मेरे कैमरामैन शाहिद इस्माइल आपको दिखाएंगे कि आप ये देख सकते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान कितना क्लोज मुकाबला है कि नीचे ये जमात इस्लामी का एक बैनर लगा है, उसके बिल्कुल ही ऊपर जो शेर का निशान आप देख रहे हैं ये मुस्लिम लीग नून की जानिब से उम्मीदवार का बैनर है और उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का जो बैनर है वो चस्पा किया गया है। और इसके बिल्कुल पीछे ही साथ में आप ये देख सकते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जो उम्मीदवार हैं उनका यहाँ पर बैनर लगाया गया है। पूरे हल्के में सियासी बैनर्स और सियासी जमातों के जो परचम है उसकी भरमार कर दी गई है। तो एक तरफ तो सियासी जमातें अपनी जो मुहिम है वो पुरजोर अंदाज में चला रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो इलाके के मसाइल हैं आप जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो सड़कों पर सीवरेज का पानी होता है, गटर का पानी होता है और सड़कें नाहमवार हैं, उनकी मुरम्मत काफ़ी वक्त से नहीं की गई है। तो ये वो मसाइल हैं जिन्हें इस इंतखाबी मुहिम के पीछे छुपाने की कोशिश की जा रही है और आवाम से वोट की पुरजोर अपील की जा रही है। जी, इससे पहले रात गए PS 114 की इंतखाबी मुहिम में सियासी जमातों की जानिब से भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया गया। इंतखाबी जलसों में मुखालिफिन ने एक दूसरे पर तंज के खूब तीर चलाए। कराची के इलाके महमूदाबाद में PS 114 में मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी जलसे से सेनेटर सलीम जिया और सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने धुआंधार खिताब किया। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह का कहना था कि कराची में खराबी के जिम्मेदार सिंध हुकूमत के साथ MQM भी है। पीपल्स पार्टी वालों को बेनजीर भुट्टो याद नहीं है, लेकिन अयान अली याद रहती है। पीपल्स पार्टी के लोग आजकल यहाँ में बड़े फिर रहे हैं। ये हमेशा वादे करना है, कमाल है इनको, और जब अल्लाह ताला इज्जत देता है तो फिर ये बेनजीर को भी भूल जाते हैं, उसकी लाश को भी भूल जाते हैं। अगर इन्हें कोई याद रह जाती है तो वो अयान अली याद रह जाती है। जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि करप्शन की इंतहा कोई पीपल्स पार्टी से सीखे और इमरान खान से ज्यादा करप्ट आदमी कोई नहीं है। उनका कहना था कि लोगों को अब ख्वाब में नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाज आया करेंगी और डराया करेंगी। इनका हाल देखे, इनको रात को ख्वाब में नवाज शरीफ आता है, अब मरियम आया करेगी, डराया करेगी इनको। ये अजीब और गरीब किस्मत लेके आया है कि एक तरफ इमरान खान सो रहा है, दूसरी तरफ कुत्ते सो रहे हैं।
जमेरात की शाम पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमाओं ने भी इंतखाबी रैली से खिताब किया। मंजूर कॉलोनी में जलसे से खिताब करते हुए एतजाज अहसन और कमर जमान कायरा ने कहा कि मुखालफीन कुछ भी कहें, हल्के से सईद गनी की जीत यकीनी है। MQM को इलाके से उम्मीदवार नहीं मिला। 1988 में हमने MQM को साथ मिलाया, मगर उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। पाकिस्तान बनाने के लिए और जिनको गालियां देता था ये चोर है, आज वो सारे अपने गिर्द खड़े करके हम महाजन या उर्दू बोलने वालों को साथ नहीं बिठा रहे हैं, MQM और अल्ताफ हुसैन को साथ बिठा हमारे और हमारी कमर में। सईद गनी का कहना था कि स्टेज पर तमाम जमातों के वो लोग मौजूद हैं जो माजी में किसी और को वोट दिया करते थे। 9 तारीख को यहाँ जश्न मनाया जाएगा। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में दाखिल एक और मरीज में कोंगो वायरस की तस्दीक हो गई है। जेर इलाज मरीज बिस्मिल्लाह खान का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे हेलमंद से है। ये बताना है अस्पताल ज़राए का। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मरीज को 2 रोज पहले फातिमा जिन्ना अस्पताल में दाखिल किया गया था। फातिमा जिन्ना अस्पताल में कोंगो वायरस के मरीजों की तादाद 3 हो गई है। वाटर बोर्ड कराची के शहरियों की जानों से खेलने लगा है। पानी में क्लोरीन मिलाने के लिए 1 करोड़ रुपए माहाना के बजट में खुर्द-बुर्द का इंकिशाफ हुआ है। इसी मुतालिक मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया है नुमाइंदा जियो न्यूज सुलेमान सादत खान से। सुलेमान बताएगा, ये महज फंड की खुर्द-बुर्द नहीं बल्कि ये तो कराची के करोड़ों शहरियों की जिंदगियों से खेलने के मुतरादिफ है। क्या इकदाम उठाए हैं इंतजामिया ने अब तक? जी बिल्कुल, इंतजामिया ने तो कोई खातिर ख्वाह इकदाम नहीं उठाए, और अगर इकदाम उठाए होते तो ये 2 कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया ना होती। और वाटर बोर्ड की जानिब से खुर्द-बुर्द का जो काम है वो जारी है, और ये इंकिशाफ हुआ है। 2 अफराद जो है वो लुकमा अजल बने हैं, और 1 करोड़ रुपए से जायद माहाना जो है वो क्लोरीन की मद में वाटर बोर्ड फंड जारी करता है, और कमोबेश 15 करोड़ रुपए की लागत से सालाना ये क्लोरीन खरीदा जाता है, जिससे निगलेरिया और दीगर जो वबाई अमराज हैं वो नहीं फैल पाते। लेकिन खुर्द-बुर्द की गई है, जिसके बायस जो नमूने कलेक्ट किए गए पानी से मुख्तलिफ इलाकों से, उसमें क्लोरीन ना होने के बराबर पाई गई, जिसके बायस ये जो 2 जानें हैं वो ज़ाया हुई। और इसके बाद अब जो है जो आला हुकाम है बल्दियात के, उन्होंने भी जो है वो फैसला किया है कि एक तहकीकाती कमेटी कायम की जाएगी जो कि इस मामलात को देखेगी कि इतनी बड़ी रकम जो है वो हर माह निकाली जाती है क्लोरीन की मद में, लेकिन पानी में शामिल क्यों नहीं होती। जी बहुत शुक्रिया सुलेमान सादत खान, आपने अपडेट किया। जबकि पंजाब फूड अथॉरिटी ने मांगा बंडी के करीब जाली जूस बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा है। कार्रवाई के दौरान 4000 किलो तैयार गूदा और जूसेस का स्टॉक तल्फ कर दिया गया है। ऑपरेशन के बाद पैदावारी यूनिट को भी सील कर दिया गया। वजीर खुराक बिलाल यासीन और पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए मांगा मंडी के करीब नाकिस जूस बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। तर्जुमान ने बताया कि फैक्ट्री से 4000 किलो तैयार पल्प और जूसेस का भारी स्टॉक मौके पर तल्फ कर दिया गया। बिलाल यासीन का कहना था कि फैक्ट्री में जूस की तैयारी में नाकिस और जायदुल मियाद पल्प इस्तेमाल किया जा रहा था। पल्प की मिकदार बढ़ाने के लिए केमिकल और फ्लेवर्स का भी इस्तेमाल जारी था। वजीर खुराक का कहना था कि फैक्ट्री को पहले भी सील किया गया था, मगर नाकिस जूसेस तैयार करने से बाज नहीं आई। बिलाल यासीन ने बताया कि नाकिस जूस के इस्तेमाल से बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। केमिकल मिला जूस मेदे और अंतड़ियों को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ज़ीशान बख्श, जियो न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करेंगे कराची के मौसम। जी हाँ बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी जारी है। नाजिमाबाद, न्यू कराची, FP एरिया में बूंदाबांदी हुई, और शहर के मौसम के बारे में मजीद बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ उनीबा ज़मीर शाह। जी हाँ, इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो रही है। इस वक्त भी IH चंडीगढ़ रोड और सदर टाउन के जो इतराफ़ के इलाके हैं वहाँ पर हल्की बारिश हो रही है, लेकिन चंद लम्हों के लिए थोड़ी बारिश हुई, फिर रुक गई, अब थोड़ी बूंदाबांदी फिर हो रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची में हल्की बारिश का ये सिलसिला जारी रह सकता है। इस वक्त जनूब मगरबी इलाकों से समंदरी हवाएँ 18 से 24 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब 60% से ज़्यादा बताया जा रहा है। कराची में बारिशें कब होंगी, इस हवाले से महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले हफ्ते से सिंध समेत कराची में अच्छी बारिशों का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत मुशावरती इजलास में वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार, वज़ीर दाखिला चौधरी इंसार, वज़ीर क़ानून जाहिद हामिद भी शरीक हैं। इजलास में वफाकी वज़रा और मुशीरों ने भी शिरकत की है। इसी बारे में मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ अली भट्टी से। आसिफ बताइएगा, इजलास का एजेंडा क्या है, क्या अहम उमूर ज़ेर गौर हैं?
جی وزیراعظم یہ محمد نواز شریف کی زیر صدارت وزیراعظم ہاؤس میں ایک غیر رسمی مشاورتی اجلاس ہو رہا ہے. اس اجلاس کا جو بنیادی فوکس ہے وہ اس وقت موجودہ پولیٹیکل صورتحال ہے اور بالخصوص جو GIT کی تحقیقات چل رہی ہیں جو جس طرح سے سمن کیا گیا ہے وزیراعظم نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کو, اس کے حوالے سے جو اب تک امور آگے بڑھے ہیں ان معاملات پر بات چیت ہو رہی ہے. اور ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ جو وزیر قانون ہیں زاہد حامد, انہوں نے جو تفصیلاً بریف کیا ہے اس وقت تک کی جو کارروائی کے بعد اور آئندہ کا جو لائحہ عمل ہو سکتا ہے متوقع طور پر, یعنی GIT کی رپورٹ سبمٹ ہونی ہے 10 تاریخ کو سپریم کورٹ میں, اس کے بعد حکومت کا کیا ممکنہ طور پر لائحہ عمل ہو سکتا ہے. اور دوسرا معاملہ جو ہے اس وقت ملک کے اندر جو سیاسی معاملات ہیں اور جو گرما گرمی ہے خاص طور پہ جو مختلف اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے عمران خان کی طرف سے الزامات لگائے جا رہے ہیں, ان معاملات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے. اور ساتھ میں جو ملک میں معاشی صورتحال ہے بالخصوص اسٹاک ایکسچینج جو مسلسل اس کی جو گراوٹ آ رہی ہے اس کے گراف میں, اور ساتھ ہی میں ڈالر کی قیمت میں جو اتار چڑھاؤ ہے, اس سارے معاملے پر بھی وزیر خزانہ ساکھدار نے بریف کیا ہے. آصف علی بھٹی آپ نے اپڈیٹ کیا, بہت شکریہ آپ کا. ابھی آپ کو خبر دیں کہ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 55 پیسے مہنگا ہو گیا ہے. فوریکس ڈیلرز کے مطابق انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 105 روپے 70 پیسے سے بڑھ کر 106 روپے 25 پیسے پر آ گیا ہے. فوریکس ڈیلرز کا یہ بتانا ہے. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 106 روپے 50 پیسے میں فروخت ہو رہا ہے. انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 55 پیسے مہنگا ہو گیا ہے. انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 105 روپے 70 پیسے سے بڑھ کر 106 روپے 25 پیسے پر آ گیا.